अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया आलिया और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। आज काफ़ी सियासी गहमा गहमी रही और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कल रात से ही कि MQM अपोजिशन की हिमायत करेगी, तो बिलाखिर MQM की राब्ता कमेटी के साथ बातचीत और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद उन्होंने शाम 4 बजे अपने जो है हिमायत वो अपोजिशन के साथ करने का ऐलान कर दिया है। तो अब MQM जो है वो अपोजिशन की हिमायत करेगी, यानी कि विफाक के साथ उनकी राहें अब जुदा हो गई हैं और ख़ान साहब की पोजीशन कमज़ोर हो गई है। तो ख़ान साहब ने हालांकि उस्मान बुज़दार की कुर्बानी भी दे दी, जिनके बारे में वो कहा करते थे कि मैं मेरे साथ ही आया है और मेरे साथ ही जाएगा, लेकिन बहरहाल ख़ान साहब की भी कुर्बानी दे के देखी इमरान ख़ान साहब ने, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और इस सारे सिनेरियो में अंदाज़ा लगाइए कि काफ़ी की क्या पोजीशन हो चुकी है। जिन्होंने अपने जो इत्तेहादी थे उनके MQM जिनके साथ वो ऑन बोर्ड थे, लेकिन उनको नहीं बताया, और जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि रात को हमें मुबारकबादें देते हैं, सुबह कहीं और जाके मिल जाते हैं। उन्होंने रातों रात जो वज़ीर आला बनने की पेशकश को खुश दिली से कबूल किया और निकल खड़े हुए इमरान खान साहब का साथ देने के लिए। अब वो किस पोजीशन पे? उनको तो पूरा यकीन था कि MQM हमारा साथ देगी, जबकि MQM ने इस बात पे नाराज़गी का इजहार किया कि इन्होंने हमें नहीं बताया कि ये खान साहब का या हुकूमत का साथ देने वाले हैं। बहरहाल अब काफ़ी ज्ञानी के चौधरी परवेज़ इलाही की पोजीशन बड़ी अच्छी हो चुकी है। अभी तक की इत्तला तो यही है कि उन्होंने स्पीकरशिप से जो है अपनी इस्तीफ़ा ना देने का फ़ैसला किया, वरना पहले ये था कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर होता। पहले वो आदम एतमाद के लिए खान साहब के लिए बंदे घेर घेर के लेकर आते, जो उनके मुनहरिफ अरकान हैं, जो नाराज़ कारकुनान हैं, उन सबको मना के वो लेकर आते, और जिसके बाद गवर्नर साहब आदम एतमाद हो जाती है और उसके बाद जो उस्मान बुज़दार हैं उनका इस्तीफ़ा मंजूर होता, फिर री वोटिंग होती और फिर ये इस्तीफ़ा देते, और फिर उसके बाद इनके लिए वोटिंग करा के इनको वज़ीर आला बना दिया जाता। अब ये सारी चीज़ें ख्वाब ख्याल हो चुकी हैं, और परवेज़ इलाही साहब ने भी बदलती हुई सियासी सूरत हाल को देखते हुए अपनी स्पीकर की कुर्सी को बचाने की ज़्यादा फ़िक्र की है। बहरहाल बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में इस वक्त काफ़ी पहुँच चुकी है। MQM ने जो अपना गेम चेंजर मूव खेला है, इसके बाद तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। खान साहब इस वक्त अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन के साथ मौजूद हैं। ऑल्दो उनके जितने भी वुज़रा हैं वो यही कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक खान साहब लड़ेंगे, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि क्या आखिरी बॉल खान साहब के पास है? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि नहीं है, लेकिन देखें वो आखिरी बॉल कौन सी हो सकती है। मतलब आईनी तरीक़ेकार से या कानूनी तरीक़ेकार से हटके भी अगर उनके पास बॉल्स मौजूद हैं तो वो एक और बात है। जैसे कि कहा यह जा रहा है कि खान साहब ने कहा है कि वोटिंग वाले दिन वो 1 लाख लोगों को लेकर वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही शायद वो सिचुएशन करना चाह रहे हैं जैसे सदर ट्रंप जो अमेरिका के साबिक सदर थे, उनके जब वो इलेक्शंस हारे थे तो उनके हामियों ने जिस तरह से वाइट हाउस पे हमला कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह से शायद यहाँ पे भी सिचुएशन बन जाए। तो आईनी तरीके से तो बॉल खान साहब के पास नहीं है, लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या करते हैं खान साहब, क्योंकि उन्होंने आखिरी बॉल तक लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस्तीफ़ा वो नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ वो अपने जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको मना कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में मत जाएं वोटिंग वाले दिन। तो मैदान में आ ही नहीं रहे हैं और आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। शायद वो घर में क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसके बाद वो ये सब कुछ अपने घर में क्रिकेट खेलते हुए वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगी, क्योंकि आने को तो उन्होंने मना कर दिया है अपने। अब देखें आता कौन है, और अगर कोई आएगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 63 का उन्होंने कहा है कि हम इत्तलाक करेंगे। बहरहाल यहाँ पे बात हम करते हैं MQM के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं उस ख़त और मरासले के हवाले से जो कि आलमी साजिश करार दिया जा रहा है और 27 मार्च से अवामी जलसे में लहराया जा रहा है। मतलब अवामी जलसे में लहराया गया है एक आलमी साजिशनामा। एक किसी मुल्क से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को एक धमकी आमेज़ ख़त लिखा जाता है कि अगर इमरान खान तुम गवर्नमेंट में रहोगे, अगर तुम वज़ीर आज़म रहोगे तो खौफनाक नताइज होंगे। मतलब ये अक्लमंदी की हरकत किस मुल्क की जानिब से की गई हो सकती है कि वो इस किस्म का कोई ख़त लिखें जो कि एक बाकायदा ड्राफ्ट हो, बाकायदा एक सबूत हो, एक सनद बन जाए कि हाँ जी हमने इस किस्म की धमकी दी थी। ठीक है, खान साहब तब से यही जो है मौक़िफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बैरूनी हाथ जो है मुलव्वस हैं और उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वो ख़त या मरासला आखिर है क्या? जो इनके वफाकी वुज़रा हैं जैसे कि असद उमर या फवाद चौधरी, वो ये बताने से तो कासिर हैं कि वो ख़त या मरासला है क्या। उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि खौफनाक नताइज की
تو خوفناک نتائج کی دھمکی دی گئی تھی. اب عام طور پہ جو لوگ ہیں ان کو شاید یہ اندازہ نہ ہو رہا ہو، شاید کوئی ہماری سیدھی سادھی عوام یا پبلک ابھی تک یہ سمجھ رہی ہو کہ شاید امریکہ نے، شاید کوریا نے، شاید رشیا نے، کسی ملک نے ہمارے وزیر اعظم کو دھمکی والا لیٹر لکھ دیا ہے. تو جناب ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے ہی سفیر کی جانب سے ایک مراسلہ لکھا گیا ہے، اور اس میں یہ ایک جنرل پریکٹس ہے جو کہ عام طور پہ ہمارے سفیر جو دوسرے ملکوں میں تعینات ہوتے ہیں وہاں کی حالات کو سمجھتے ہوئے، وہاں کیا منظرنامہ پاکستان کے حوالے سے چل رہا ہے، اس قسم کے مراسلے وہ تحریر کرتے ہیں اور دیتے ہیں. ہمارے جتنے جو وزیر اعظم ہیں جیسے ان کے پاس یہ پہنچا ہے. تو اس قسم کا یہ ایک جنرل پریکٹس ہے جس کے لیے خان صاحب جو ہیں لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں، کہ کیونکہ عام طور پہ پبلک کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو شاید کسی نے دھمکی آمیز خط لکھ دیا ہے، تو خان صاحب اس کو بہت پلے کرنا چاہ رہے ہیں، بہت کھیلنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ کھیل نہیں پائیں گے. آج انہوں نے صبح تو کہہ دیا جب وہ انوگریشن کے لیے ای پاسپورٹ کی گئے تھے. ویسے ان کی باڈی لینگویج اگر بات کی جائے تو شکست خوردہ سی ان کی باڈی لینگویج تھی. ان کے باڈی لینگویج میں وہ جوش اور بلبلہ نہیں تھا، آلدو وہ بہت مسکرا کے بات کر رہے تھے، لیکن بہرحال وہ بات نہیں تھی، وہ تنتنا، وہ غرور نہیں تھا آج ان کی باڈی لینگویج میں جو کہ ہوا کرتا تھا. شاید ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ MQM ان کا ساتھ جب چھوڑے گی تو ان کے پتے کم رہ جائیں گے، مطلوبہ تعداد ان کو نہیں ملے گی. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ میں جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کو، سینئر ٹاپ جرنلسٹ، ان کو آج دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے اس خط کو دیکھیں، کیونکہ یہ جھوٹ سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک عالمی سازش ہے جو میرے خلاف کی جا رہی ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس اعلان سے یو ٹرن لے لیا، انہوں نے منع کر دیا کہ وہ کسی جرنلسٹ کو یہ خط نہیں دکھائیں گے. وفاقی کابینہ کے کچھ لوگوں کو انہوں نے بہرحال یہ خط دکھایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سخت زبان میں بات کی گئی ہے. تو مطلب مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر یہ خط جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دھمکی آمیز ملا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان از دی ایگزیکٹو آف آر کنٹری، وہ پرائم منسٹر ہے ہماری کنٹری کے. ہمارے پرائم منسٹر کو کوئی دھمکی آمیز خط ملنا یعنی کہ پاکستان کو کوئی دھمکی آمیز خط ملنا ہے. تو اس قسم کا خط خان صاحب نے اپنی ذات تک کیوں محدود رکھا؟ خان صاحب نے اسے اس کو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بناتے ہوئے کسی نیشنل فورم پہ کیوں نہیں رکھایا؟ اور اگر ابھی جیسے کہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ خط کو لیک نہ کیا جائے، اس کے مندرجات پہ بات نہ کی جائے کیونکہ یہ قومی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو خان صاحب جو یہ اتنا بڑا قومی راز ہے وہ لے کے جلسے میں پہنچ گئے اور دکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھو جناب میرے پاس یہ لیٹر ہے، مجھے دھمکی آمیز خط ملا ہے. تو خان صاحب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چکروں میں اس قسم کی بچکانہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا پروٹوکولز بالکل بھی نہیں پتا کہ پرائم منسٹر کے یا ان کے ہر موو کے کیا پروٹوکول ہوتے ہیں، قومی رازوں کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے؟ پتہ نہیں خان صاحب کس دھن میں رہتے ہیں، کیا کرتے پھر رہے ہیں. بہرحال ابھی انہوں نے کافی مندرجات صحافیوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے ہی سفیر نے کچھ اپنی آبزرویشنز یا معلومات شیئر کی ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں. کس ملک کے سفیر ہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا، یہ سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے اس وجہ سے نہیں بتایا گیا. لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی تشویشناک یا دھمکی آمیز اور خطرناک اور خوفناک صورتحال نہیں ہے جتنا خان صاحب جو ہیں لوگوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں. ان کی عادت ہے اس طریقے سے مینوپلیٹ کرنے کی، اور وہ ابھی بھی انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی جو کشتی ہے وہ کافی حد تک ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے باوجود خان صاحب عقل کے ناخن نہیں پکڑ رہے. جو آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کا اقتدار جو تھا ان کی نہ سمجھی کی وجہ سے ڈوبا. جو ان کے وزیر تھے، جو ان کے مشیر تھے، وہ ان کو صحیح مشورے نہیں دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ آخری مغل بادشاہ جو ہیں ثابت ہوئے. کچھ ایسا ہی حساب کتاب خان صاحب کے ساتھ بھی ہے. خان صاحب جو ہیں بہت لوگوں میں پسند کیے جاتے تھے. ورلڈ کپ 92 جتوایا تھا انہوں نے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، ورلڈ کپ پوری ٹیم نے جیتا تھا، گو کہ خان صاحب کی قیادت میں جیتا تھا، لیکن ٹیم ایفرٹ پوری ٹیم کی تھی. لیکن اس کے باوجود کریڈٹ وہ خود بھی اکیلے لیتے ہیں اور پوری دنیا بھی ان کو دیتی ہے. پاکستان میں سب ان کو کہتے ہیں عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا. اتنی عزت، اتنی محبت ان کو ملی، لیکن ان کے جو وزراء تھے، جو ان کے مشیر تھے، وہ شاید ان کو اچھے مشورے نہیں دے پائے، جس کی وجہ سے آج وہ اس حال پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو گنتی کے چند افراد کے علاوہ ان کی لسٹ میں کوئی بھی نہیں ہوتا.
تو خان صاحب اگر اپنی انا، اپنی ضد، اپنی خود پسندی سے باہر نکلتے تو شاید ان کے ساتھ اس طرح کا، تو شاید یہی انجام ان کا نہ ہوتا جو اس وقت ہونے جا رہا ہے. ان کے ناراض کارکنان ہیں، ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ تو ان کا پہلے دن سے انتقامی رویہ تھا. تو خان صاحب اگر اپنی انا، اپنی خود پسندی چھوڑ دیتے تو اتحادی ان سے راضی رہتے. اگر وہ اپنی ایروگنس اتنی زیادہ نہ دکھاتے تو ان کے اراکین ان سے ناراض نہ ہوتے. اور اگر خان صاحب پرائم منسٹر بن کے سوچتے، بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ، مجھے تو یہی فیل آئی کہ خان صاحب جو ہیں اپنے آپ کو پرائم منسٹر کے بجائے اپوزیشن لیڈر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی جس قسم کی تقاریر ہوتی ہیں، جس قسم کے ان کے مووز ہوتے ہیں، جس قسم کی ان کی باتیں ہوتی ہیں، وہ پرائم منسٹر کے عہدے پہ لوگ نہیں کرتے ہیں عمومی طور پہ. اور اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ انتقامی رویہ رکھا. لگتا یہی ہے کہ ان کا اقتدار میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ انتقام لیتے. کس بات کا انتقام آخر وہ لے رہے تھے یہ تو سمجھ نہیں آیا کہ اپوزیشن سے لے رہے تھے یا پاکستانی عوام سے لے رہے تھے. جتنی مہنگائی، جتنی بے روزگاری اور جتنی زیادہ اس ملک میں کرپشن بڑھ چکی ہے، خان صاحب کے ہی دور میں پڑی ہے. تو اگر خان صاحب کو اچھے وزیر اور اچھے مشیر مل جاتے جو ان کو اس خود پسندی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے تو شاید آج کو ان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. آنے والا وقت بتائے گا کہ عدم اعتماد کی تحریک والے دن کتنے ووٹ پڑتے ہیں، ووٹ پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں پڑھ پاتے، وزیر اعظم صاحب کا اگلا موو کل کیا ہونے والا ہے. اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی جاتے جاتے میں یہ بات کر لوں کہ 30 سالوں میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا کافی مرتبہ اتحاد ہوا اور ٹوٹا. اتحاد ہوتا تھا اور ٹوٹ جاتا تھا مختلف مواقع پہ. ان لوگوں کے اتحاد ہوتے بھی تھے، کچھ مفاہمت کی راستے بنائے بھی جاتے تھے، اور اس کے بعد اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہ توڑ بھی دیے جاتے تھے. اب پھر سے ان لوگوں نے اتحاد کیا ہے. زرداری صاحب اس میں بیچ میں کڑی بنے ہیں، معاہدوں پہ بھی دستخط ہو گئے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم کو ان معاہدوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. جو 17 نکاتی ابھی ایم کیو ایم نے معاہدہ سائن کیا ہے اس شرط پہ کہ وہ اس معاہدے کو سائن کر کے اپوزیشن کی حمایت کریں گے عدم اعتماد کی تحریک میں، اس کا ایم کیو ایم کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی فائدہ ہوگا ایم کیو ایم کو. ان کو اپنی تنظیمی ڈھانچے کو ایک بار پھر سے ایکٹیو کرنے میں مدد ملے گی. ان کے دفاتر کھولنے کی بات کی گئی ہے، جو ان کے گمشدہ کارکنان ہیں ان کو بازیاب کرانے کی بات کی گئی ہے. تو اور بھی کافی سارے مطالبات ہیں، جیسے ایڈمنسٹریشن میں ان کے لوگوں کو رکھا جائے گا، اور ضلع کی سطح پہ بھی ان سے مشاورت کے بعد ہی نوکریاں دی جائیں گی. تو اب دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم سے جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں کہ نہیں، اور ایم کیو ایم جو اب یہ وعدے کر چکی ہے لوگوں سے، جو معاہدے کر چکی ہے پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے ساتھ، وہ کس حد تک فائدے میں رہتی ہے. تو آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کے فائدے اور نقصان کے حوالے سے بھی بات کریں گے جیسے جیسے وقت گزرے گا. لیکن ابھی کی سچویشن یہی ہے کہ خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پوزیشن کافی کمزور ہو چکی ہے. آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں.